نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہو سیکون فی ہذہ الامت قوم یعتدون فی الطہور والدعاء، کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو طہارت میں اور دعا میں مشروع حد سے تجاوز کرنے لگیں گے۔ دعا میں تجاوز کرنے کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف قسمیں ہیں۔ مثال کے طور پر کہ حرام امور کے متعلق، حرام کام کے متعلق دعا کرنا، یا اللہ رب العالمین پر قسمیں اور وعدے ڈال کر دعا کرنا گویا اللہ رب العالمین ہمارا نعوذ باللہ بندہ ہو، یا دعا میں بال کی کھال اتارنا کہ اے اللہ رب العالمین مجھے جنت کے دائیں جانب ایک سفید رنگ کا محل عطا فرما جس کی فلاں فلاں خصوصیت ہونی چاہیے، یا دعا میں ردیف اور قافیے ملا کر شعری انداز میں خود ساختہ دعا کرنا۔ مشاہدہ کیا جاتا ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ بعض ائمہ، سب نہیں بلکہ بعض ائمہ رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کے بعد وتر میں جب قنوت پڑھتے ہیں تو اس میں اس قسم کی لمبی لمبی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس حوالے سے بہت بہترین بات ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دعائے قنوت کو خطبے اور وعظ کی شکل دینا کہ اس میں جنت کے، جہنم کے، عذاب کے، قبر کے یا فراق احباب کے تذکرے کیے جائیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، کیونکہ وعظ و نصیحت کی، درس کی، خطبے کے لیے ایک الگ وقت ہوتا ہے اور دعا کرنے کے لیے ایک الگ وقت ہوتا ہے۔ سو امام کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کی لمبی لمبی دعائیں کر کے اپنے مقتدیوں کو پریشان کرے۔ لہذا میرے بھائیوں، اس امر پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ جب ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں تو دل کھول کر دعا کریں، لیکن دعا کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دعا کریں، تضرع کے ساتھ دعا کریں، خشوع کے ساتھ دعا کریں، خضوع کے ساتھ دعا کریں، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر مانگیں، دل جمعی کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، تاکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، ہماری دعائیں رد نہ ہوں۔